پھر مجھ پہ پابندی لگائی گئی, میں پھر 2 مہینے نہیں آیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جب اتنا قتل عام ہو جائے کہ اب بسوں سے اتار کے نا شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے اگر مارو, تو اب میں خاموش نہیں رہوں گا. میرا بھائی, میں بھی اس قوم کا فرد ہوں, میں پاکستانی ہوں. افواج پہ حملے ہوئے, ادھر علماء اہل سنت پہ حملے ہوئے, علماء اہل تشیع پہ حملے ہوئے, سب جائز تھا. تم نے مرد مار رہے تھے, ٹھیک ہے, ہم مرتے آؤ. اگر ہم تمہاری خوراک اور تمہاری پیاس, تمہارے بکس کی آگ ہمارے خونوں سے بجھتی ہے تو آؤ, ہمارے سینے حاضر ہیں. لیکن عورتوں اور بچوں پہ وار نہیں. اب عورتوں اور بچوں پہ وار ہوا, ادھر خاموش نہیں رہوں گا. یہ اس قوم کے اندر میری ماں بھی رہتی ہے, میری بہن بھی رہتی ہے, ان کے پاس بھی شناختی کارڈ ہے, اس میں بھی لکھا ہے سیدہ نیاز زہرا, اور 25 عورتوں میں سے صرف 3 کو چن کے اتار کے اور پیٹ چاک کر کے ان کے بچے نکال کے مارو گے, کھڑا ہوں گا میں تمہارے سامنے. میں نے جنگ کا اعلان کیا. چلو یہ بات میں ہر کسی سے ڈائلاگ میں سنتا ہوں. دیکھو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, اگر وہ میری مائیں سن رہی ہیں تو وہ شاید دیکھیں. جب مون مارکیٹ میں مارا نا, تو میں کوئی شیعہ تھا, میں سنی تھا. وہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنا تھا, معصوم عورتوں کو مار دیا. اس میں اہل سنت, اہل تشیع, اہل دیوبند, اہل حدیث, منورٹی سارے ہی مارے گئے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ بھی خواتین ہو, آپ کے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں, آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. آپ یہ تو سوچو کہ بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے جو عورتوں اور بچوں پہ حملہ کرے, تو کم سے کم یہاں تو میرے ہم آواز ہو جاؤ. میرے بلوچ بھائیوں, 2 بلوچ خواتین کو وہاں پہ سندھ کراچی کے اندر مارا گیا تھا. ہم سب آپ کے غم میں برابر کے شریک تھے. ہم نے آپ سے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, اس غم کے اندر آپ کے برابر کے شریک ہیں. اللہ نے تو ایسی قوتوں پہ جنہوں نے 2 معصوم عورتوں کو مارا ہے, تو کم سے کم ایک بیان تو دو یار. یہ بھی پاکستان کی خواتین اور بچے ہیں یار, یہ بھی اس ملک کا سرمایہ ہے. ان ماؤں نے یہی بچے پیدا کرنے ہیں, انہی جوانوں نے اس پاکستان کی وفاداری کرنی ہے. اب ہمیں ایک ہونا پڑے گا میرے بھائی. میں بڑے مقصد کے لیے نکلا ہوں, یہ جنگ لڑنا نکلا ہوں. میرا جنگ صرف دہشت گردی کے خلاف ہے. جس کو لڑنا ہے پہلے مجھ سے لڑ لو. اگر ان کو خوشی ہے میرے قتل کی, تو دیکھو میں اکیلا گھوم رہا ہوں, ابھی بھی اکیلا آیا ہوں. یہ آپ 130 قتل کرنے والوں کو جو آپ کے منہ پر قتل کا اقرار کرے, آپ اس کو چھوڑ دو. جو سنو پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے نا, تو غلام رضا شنقوی کو بھی چھوڑ دو. 16 سال سے اس کو تو پیشی پہ ڈیٹ نہیں دے رہے آپ, اس کو بلا نہیں رہے, اس کو ضمانت نہیں دے رہے. یا تو پھانسی دو, جان چھڑاؤ یار, پھانسی دے دو, یا پھر آزاد کر دو. مطلب 16 سال میں آپ بلا کے پیشی تو لوگے نا اس کی. اگر آپ یہ بھی نہیں لوگے تو پھر پاگل کا بچہ ہوں بیٹھ کے بولوں گا پروسیکیوشن مسئلہ ہے. پروسیکیوشن مسئلہ نہیں ہے, پھر ملا عمر مائنڈ سیٹ کا مسئلہ, اور اس کو پاکستان میں تلاش کروں گا. اور پھر مجھے کسی سیانے نے کہا ہے چہرہ دیکھ لینا, چہرے کے اندر مشابہت ہے, جو اس میں وہ اس میں بھی ہوگا. کچھ بھی ہے, آئی ایم شیعہ. 10 جنازے روزانہ لوگ شکایت کرتے ہیں, مجھے تانے دیتے ہیں کہ میں صدر کا پولیٹیکل سیکرٹری ہوں, میں قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکتا. حقیقت ہے نا, حقیقت بھی ہے. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ حکومت میں اور آپ کچھ نہیں کرتے, پھر گھر چلے جائیں, پکنک جائیں. آرام سے میرے بھائی, سن تو لو نا. ایک تو میاں تم جذباتی بہت ہو جاتے ہیں. آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. سیکرٹری آپ رہے 3 سال, آپ کہہ رہے ہیں لوگ تانا دیتے ہیں. بھائی جب رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ آپ سیکرٹری ہیں. بتا دیتا ہوں, تانا تو نہ کہیں. بتا دیتا ہوں نا, کیا کریں, گولی مارے, اجازت دو. کون نے اجازت بنائے؟ ایک منٹ, وزارت داخلہ, ایک منٹ. تمام لا ہے پاکستان کے اندر, پکڑ کے عدالت کے حوالے کیے. 922 طالبان دہشت گرد اور 1174 دہشت گردوں کو کھلے عام ریلیز کر دیا گیا. ارے یار, ہم تو بے غیرت لوگ ہیں نا, ہماری پروسیکیوشن میں مسئلہ. افواج پاکستان نے تو غلط نہیں کیا ہوگا نا. جنرل پاشا نے اسی قومی اسمبلی کے اندر جوائنٹ سیشن میں, جس وقت اسامہ بن لادن کا مسئلہ تھا, میں نے سوال کیا تھا جناب آپ نے کتنے طالبان دہشت گرد پکڑے؟ انہوں نے کہا 922 پکڑے. میں نے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے کے عدالتوں کو دیے. میں نے سزا ملی, کہتے نہیں وہ سب رہا کر دیے گئے. ہمارا مسئلہ ہے تو فوج کی پروسیکیوشن تو غلط نہیں ہے نا, اس میں تو سزا دے دیتے یار.